سورہ نجم کی آیت نمبر 33 سورہ نجم کا تیسرا رکوع اور 27ویں پارے کا 7واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، افرأیت الذی تولی، تو کیا آپ نے دیکھا جو پھر گیا، یعنی کیا آپ نے اس کو دیکھا جو اسلام سے پھر گیا۔ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین میں اتباع کیا تھا اور یہ ایمان لے آیا تھا۔ مشرکوں نے اس کو آر دلائی، شرم دلائی اور کہا کہ تو نے باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا اور تو گمراہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں نے عذاب الہی کے خوف سے ایسا کیا۔ تو آر دلانے والے کافر نے اس سے کہا کہ اگر تو شرک کی طرف لوٹ آئے اور اس قدر مال مجھ کو دے تو تیرا عذاب میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ یہ بات سن کر ولید اسلام سے منحرف ہو گیا، مرتد ہو گیا اور پھر شرک میں مبتلا ہو گیا، اور جس شخص سے مال دینا ٹھہرا تھا تھوڑا سا دیا، باقی سے منع کر دیا۔ افرأیت الذی تولی، تو کیا آپ نے دیکھا جو اسلام سے پھر گیا، وَأَعْطَى قَلِيلًا، اور کچھ تھوڑا سا دیا، وَأَكْدَى، اور روک رکھا، تھوڑا سا مال دیا اور باقی مال روک کے رکھا۔ اس کے شان نزول میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ اکثر معاملات میں، امور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور موافقت کیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی کہ اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالی کی قسم، محمد ہمیں بہترین اخلاق کا حکم فرماتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس تقدیر پر معنی یہ ہے کہ تھوڑا سا اقرار کیا اور حق لازم میں سے قدر قلیل ادا کیا، باقی سے باز رہا، یعنی ایمان نہ لایا۔ یعنی عاص نے اور ابو جہل نے کچھ باتوں کا اقرار کیا لیکن باقی سے باز رہا اور ایمان نہ لایا۔ بعد نے فرمایا کہ یہاں یہ مراد ہے۔ اعنده علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ دوسرا شخص اس کا بار گناہ اٹھا لے گا اور اس کے عذاب کو اپنے ذمے لے لے گا۔ یعنی جب ولید بن مغیرہ کو کافر نے کہا کہ تو کفر اختیار کر لے، میں تیرا گناہ اپنے سر لے لوں گا، اور یہ اس کی باتوں میں آ گیا، تو کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے؟ کیا یہ غیب کا منظر دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص اس کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لے رہا ہے؟ جب ایسی بات نہیں تو ایک من گھڑت بات پر اس نے کیوں یقین کیا؟ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے اس کی خبر نہ آئی جو صحیفوں میں ہے موسیٰ کے، یعنی اسفار توریت میں، وہ ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم کے جو احکام پورے بجا لائے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت ہے کہ آپ کو فرمایا گیا الذی وفا، کہ انہیں جو کچھ حکم دیا گیا تھا وہ انہوں نے پورے طور پر ادا کیا۔ اس میں بیٹے کا ذبح کرنا بھی ہے، اپنا آگ میں ڈالا جانا بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی امور ہیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس مضمون کا ذکر فرماتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں مذکور فرمایا گیا تھا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی،
اور کوئی دوسرے کے گناہ پر نہیں پکڑا جاتا۔ اس میں اس شخص کے قول کا ابطال ہے، اس شخص کے قول کو رد کیا گیا جو ولید بن مغیرہ کے عذاب کا ذمہ دار بنا تھا اور اس کے گناہ اپنے ذمے لینے کو کہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے پہلے لوگ آدمی کو دوسرے کے گناہ پر بھی پکڑ لیتے تھے۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہوتا تو بجائے اس قاتل کے اس کے بیٹے یا بھائی یا بیوی یا غلام کو قتل کر دیتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے اس کی ممانعت فرمائی اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پہنچایا کہ کوئی کسی کے بارے گناہ میں ماخوذ نہیں، کسی کے گناہ کی وجہ سے، کسی کے جرم کی وجہ سے دوسرے کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور یہ کہ آدمی نہ پائے گا مگر اپنی کوشش یعنی عمل۔ مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے۔ یہ مضمون بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ انہی امتوں کے لیے خاص تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ حکم ہماری شریعت میں آیت الحقنا بہم ذریتہم سے منسوخ ہو گیا۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے حکم بیان کیا یہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کا حکم ہے، اور ہماری شریعت میں جو حکم ہے وہ ہے الحقنا بہم ذریتہم، اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ الحقنا بہم ذریتہم کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی کے والد جنت میں بہت اعلی مقام پر ہوں گے اور بیٹا جنت میں تو جائے گا لیکن وہ اعلی مقام پر نہیں ہے، تو والد کی نیکی اسے فائدہ دے گی اور اللہ تعالیٰ اس بیٹے کو جنت میں والد کے ساتھ اعلی مقام دے دے گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دوسرے کی نیکی سے فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ آدمی اپنی ہی نیکیوں سے فائدہ پاتا ہے، تو فرمایا یہ پچھلی شریعتوں کا حکم ہے، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ دوسرے کی نیکی سے فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کی وفات ہو گئی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں کیا نافع ہوگا، اس سے نفع ہوگا، یہ نفع دے گا؟ فرمایا ہاں۔ اب آپ دیکھیں بیٹے کی نیکی نفع دے رہی ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ دوسرے کی نیکی فائدہ دوسرے کو دیتی ہے۔ اور بہت ساری حدیثوں سے ثابت ہے کہ میت کو صدقات اور عبادات سے جو ثواب پہنچایا جاتا ہے پہنچتا ہے، اور اس پر علماء امت کا اجماع ہے، سب اس پر متفق ہیں۔ اور اسی لیے مسلمانوں میں معمول ہے کہ وہ اپنے اموات کو فاتحہ، سویم، 40واں، چہلم، برسی، عرس وغیرہ میں عبادات اور صدقات سے ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔ یہ عمل احادیث کے بالکل مطابق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں انسان سے مراد کافر ہے، یعنی وہ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى کا مفہوم یہ ہوگا، اور یہ کہ کافر نہ پائے گا مگر اپنی کوشش۔ ایک قول یہ بھی ہے، معنی یہ ہے کہ کافر کو کوئی بھلائی نہ ملے گی بجز اس کے جو اس نے کی ہو، کہ دنیا ہی میں وسعت رزق اور تندرستی وغیرہ سے اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، تاکہ آخرت میں اس کا کچھ حصہ باقی نہ رہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کافر دنیا میں جو کوشش کرتا ہے اچھے کام کی، اس کا بدلہ اسے دنیا ہی میں نعمتوں سے دے دیا جاتا ہے، کیونکہ آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں۔
ایک معنی آیت کے مفسرین نے یہ بھی بیان کیے ہیں کہ آدمی بمقتضائے عدل وہی پائے گا جو اس نے کیا ہو، یعنی اللہ تعالی کا جو انصاف ہے، عدل ہے، اس کے مطابق تو یہی ہے کہ جس نے جو کوشش کی ہے اسی کا وسیلہ پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جو چاہے عطا فرمائے۔ تو ایصال ثواب کا پہنچنا اور وہ میت کو ثواب پہنچ جانا یہ اللہ کا فضل ہے۔ اور ایک کل مفسرین کا یہ بھی ہے کہ مومن کے لیے دوسرا مومن جو نیکی کرتا ہے وہ نیکی خود اسی مومن کی شمار کی جاتی ہے جس کے لیے کی گئی، کیونکہ اس کا کرنے والا نائب اور وکیل کے مثل اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ یعنی قول یہ ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو ثواب پہنچانے کے لیے کوئی نیکی کرتا ہے، مثلا وہ اپنے دادا مرحوم کی طرف سے حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ نیکی مومن کر رہا ہے دوسرے مومن کی طرف سے، تو یوں سمجھے گویا کہ اس مومن نے نیکی کی، کیونکہ یہ نیکی کرنے والا یہ اس کا قائم مقام ہے، کیونکہ یہ نائب اور وکیل کی حیثیت سے نیکی کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر یہ سمجھنا کہ ثواب نہیں پہنچتا یہ نادانی ہے۔ عام طور پر جو لوگ ثواب نہ پہنچنے کی باتیں کرتے ہیں، ایصال ثواب کے وہ قائل نہیں ہیں، وہ تفسیر ابن کثیر پر بہت زور دیتے ہیں، ابن تیمیہ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ تفسیر ابن کثیر میں خود ابن کثیر نے ابن تیمیہ کے اقوال لکھے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ ابن تیمیہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایصال ثواب کا انکار کرے تو وہ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیتوں کا منکر ہے۔ تو ایصال ثواب تو ابن تیمیہ بھی مانتا ہے۔ میں یہاں پر یہ وضاحت کر دوں کہ ابن تیمیہ اور ابن کثیر کا ہر قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو انہیں مانتے ہیں تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ایصال ثواب ضروری ہے۔ اس کے باوجود بڑی عجیب بات ہے کہ ابن تیمیہ کو، ابن کثیر کو یہ حضرات اپنا امام مانتے ہیں، اور ان کا امام کہہ رہا ہے کہ جو ایصال ثواب کا منکر ہے اور وہ کہتا ہے ثواب نہیں پہنچتا، وہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، آخرت میں اس کی کوشش دیکھی جائے گی۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، پھر اس کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ بے شک تمہارے رب ہی کی طرف انتہا ہے، آخرت میں اللہ ہی کی طرف رجوع ہے، وہی اعمال کا بدلہ دے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہے جس نے ہنسایا اور رلایا، جسے چاہا خوش کیا، جسے چاہا غمگین کیا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی ہے جس نے مارا اور زندہ کیا، اس دنیا میں موت دی اور آخرت میں زندگی عطا فرمائی۔ یا یہ مانا کہ باپ دادا کو موت دی اور ان کی اولاد کو زندگی بخشی، یا یہ مراد کہ کافروں کو موت کفر سے، کفر کی موت سے ہلاک کیا، اور ایمانداروں کو ایمانی زندگی بخشی۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے دو جوڑے بنائے، نر اور مادہ، من نطفۃ اذا تمنا، نطفے سے جب ڈالا جائے رحم میں، وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اسی کے ذمہ ہے پچھلا اٹھانا، یعنی موت کے بعد زندہ فرمانا اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہی اٹھائے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ اسی نے غنا دی اور قناعت دی۔
غنا کے معنی ہے مالداری، اور قناعت کے معنی یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اس پر بندہ خوش ہو، راضی ہو۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، اور یہ کہ وہی ستارہ شعرا کا رب ہے۔ ستارہ شعرا شدت گرما میں، شدید گرمی میں جوزہ کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ زمانے جاہلیت کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سب کا رب اللہ ہے، اس ستارے کا رب بھی اللہ ہی ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى، اور یہ کہ اسی نے پہلی عاد کو ہلاک کیا، بعد سرسر سے، تیز آندھی سے ہلاک کیا۔ عاد دو ہیں، ایک تو قوم ہود علیہ السلام کی قوم، ان کو پہلی عاد کہتے ہیں، اور ان کے بعد والوں کو دوسری عاد، کہ وہ انہی کے عقاب تھے، انہی کے پیچھے وہ آئے تھے۔ وہ سمود فما ابقا، اور سمود کو ہلاک کیا تو کوئی باقی نہ چھوڑا۔ سمود حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ وہ قوم نوح من قبل، اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، انہیں طوفان میں غرق کر کے ہلاک کیا۔ انہم کانوا ہم اظلم و اطغی، بے شک وہ ان سے بھی ظالم اور سرکش تھے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان تقریباً 1000 سال کے قریب 950 برس تشریف فرما رہے، مگر ان کافروں نے دعوت قبول نہ کی اور ان کی سرکشی کم نہ ہوئی۔ والمؤتفقۃ اہوا، اور اس نے الٹنے والی بستی کو نیچے گرایا۔ مراد اس سے قوم لوط کی بستیاں ہیں، جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اٹھا کر اوندھا ڈال دیا اور زیر و زبر کر دیا۔ فغشاها ما غشا، تو اس پر چھایا جو کچھ چھایا، یعنی نشان کیے ہوئے پتھر برسائے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى، تو اے سننے والے اپنے رب کی کون سی نعمتوں میں شک کرے گا۔ هذا نذیر من النذر الاولى، یہ ایک ڈر سنانے والے ہیں اگلے ڈرانے والوں کی طرح۔ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ڈر سناتے ہیں جس طرح پہلے ڈر سنانے والے نبی رسول آئے جو اپنی قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آزفت الآزفہ، پاس آئی، پاس آنے والی، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کا کوئی کھولنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اسے کھولے گا، ظاہر فرمائے گا۔ یا یہ معنی ہے کہ اس کے احوال، شدائد اور اس کی ہیبتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اگر دفع نہ فرمائے، دور نہ فرمائے، تو کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے گا وہی عذاب سے بچے گا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا اس بات سے تم تعجب کرتے ہو، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے انکار کرتے ہو۔ وتضحکون ولا تبکون، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں۔ اس کے وعید اور وعدے سن کر روتے نہیں، تم ہنستے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ وانتم سامدون، اور تم کھیل میں پڑے ہو۔ فاسجدوا للہ واعبدوا، تو اللہ کے لیے سجدہ اور اس کی بندگی کرو۔ سورہ نجم کا درس مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔